بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جن لوگوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا، ان سے کبھی نفرت نہیں ہو سکتی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب یہ بہت عزیز لوگ دھوکہ دیتے ہیں تو پھر سیدھے دل سے نکل جاتے ہیں، اور اس طرح نکلتے ہیں کہ پھر دل ان کے لیے کوئی جذبہ، کوئی فیلنگ رکھنا پسند نہیں کرتا۔ عورت کے سینسز اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ نظر اور نیت فوراً پہچان لیتی ہے۔ دراصل وہ دھوکہ اس وقت کھاتی ہے جب وہ خود کو دھوکہ دینا چاہتی ہے۔ جو تعلیم اور ایجوکیشن عورت کے سر سے دوپٹہ اور مرد کے دل سے گناہ کا خوف دور کرے، ایسی تعلیم سے ان پڑھ رہنا بہتر ہے۔ درد تو وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر محسوس ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ ہر تکلیف کی ایک خاص مدت ہوتی ہے جس سے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ ہی اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے تو بس پھر وہی مرد اس کا سب کچھ ہوتا ہے۔ کسی اور سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال نہیں لائے گی۔ کچھ لوگ اتنا سبق دے دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ فائدہ وہ منحوس لفظ ہے جو انسان سے اس کی زندگی کا سارا حسن چھین لیتا ہے۔ اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان اپنے آپ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ روشنی کے راستے میں خود لوگ ہی اپنے اعمال کی بری نیت سے دراریں اور رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں، اور پھر لوگ منہ بنا کے کہتے پھرتے ہیں کہ چاروں طرف اندھیرا ہے۔ برا وقت آنے پر فری میں ملنے والی آکسیجن بھی اسپتال میں مہنگے داموں میں بکتی ہیں۔ کبھی کبھی آپ آدمی کے چہرے کو تو پہچان سکتے ہیں لیکن اس کے دل کے احوال کو نہیں۔ مرد کی ہمدردی پر کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مرد کی ہمدردی اپنے گھر کی عورتوں کے سوا دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ہوتی ہیں۔ عورت 6 سال کی ہو یا 66 سال کی، مرد معاشرہ اسے ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ عورت ہونے کا فخر چھین کر عورت ہونے کا دکھ دیا جاتا ہے۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ تو ہر مرد کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی گونگی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آخر کیوں؟ بستر پر لانا ہو تو کوئی ذات نہیں دیکھتا، شادی کرنی ہو تو پھر 7 نسلوں کی ذات یاد آ جاتی ہے۔ میں ایک ایسے سماج کا حصہ ہوں جہاں کئی عورتوں کو اپنے بچوں کی بھوک مٹانے سے پہلے کئی غیر مردوں کی بھوک مٹانی پڑتی ہے۔ لڑکیوں کو پیغام ہے کہ نکاح ہونے تک کسی بھی لڑکے پر اعتبار نہ کرو، جتنا بھی کوئی اچھا ہو، بڑے بڑے وعدے کرنے والا ہو، اس سے یہی کہو کہ نکاح کرو، پھر حد پار کرنے دوں گی۔ ورنہ جو ہوتا ہے آئے دن سب کو پتا ہے کہ گھر والوں پر کیا گزرتی ہے۔ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والا مرد نفس کی ہوس میں مست ہو کر اس کے پاؤں چوم لیتا ہے۔ لڑکیاں پتہ نہیں کیا ہوتی ہیں، کتنے خواب سجاتی ہیں، یہ کریں گی وہ کریں گی، یہ کام ایسا وہ کام ویسا، لیکن جب اس مقام پر آتی ہیں تو چپ چاپ اپنی ہر خواہش سے دستبردار ہو کر وقت اور بڑوں کے سامنے سر جھکا دیتی ہیں۔ پھر پورے دن ہنس ہنس کر رات کو سارے خواب آنسوؤں کے ذریعے بہا دیتی ہیں، اور پاس والے انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کیوں پھر بھی اتنی بری بن جاتی ہیں۔ مردانگی یہ نہیں کہ عورت آپ سے خوف کھائے، مردانگی تو یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے عورت محفوظ محسوس کرے۔ جو عورت تمہارے سامنے یہ 3 باتیں کرے
یا ان باتوں میں زیادہ دلچسپی لیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ نمبر 1، عمر پوچھے۔ نمبر 2، آمدنی پوچھے۔ نمبر 3، روزگار پوچھے۔ کسی پر بہت زیادہ بھروسہ بھی اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ کئی بار لوگ بغیر کسی وجہ کے بھی آپ کو اپنی زندگی سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں، اور بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والے ہی ملے ہوں، ورنہ قدر کرنے والوں کو تو ہمیشہ بے قدرے لوگ ہی ملتے ہیں۔ جس عورت کے بال گرنے لگ جائیں تو وہ سمجھ جائے کہ وہ عورت ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو اپنے دل پر لگاتی ہے اور ہر وقت پریشان رہتی ہے۔ دو وجہ سے عورت پتلی ہوتی ہے، ایک تو پریشانی سے اور دوسرا کم سونے سے۔ جو عورت چوڑیاں شوق سے پہنتی ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ عورت ذوق پسند کرتی ہے، اور ایسی عورتوں کو بننے سنورنے کا شوق ہوتا ہے۔ روب تو کتے کا بھی ہوتا ہے، لیکن اسے مرد تو نہیں کہتے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو اپنے کردار سے، اپنے برتاؤ سے اپنی مردانگی ثابت کرے۔ اپنے کردار سے اوروں کو ڈرانے والے تو جانور ہوتے ہیں، پھر چاہے وہ کتے ہوں یا مرد۔ جو عورت تمہارے سامنے اپنے کپڑے اتار رہی ہے، جو تمہیں تمہاری مرضی کرنے دے رہی ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ بد کردار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تم پر بہت بھروسہ کرتی ہے، اتنا بھروسہ کہ اس نے اپنا تن من تمہیں سونپ دیا، اور اگر تم نے اس کا بھروسہ توڑا تو اس دنیا میں تم سے بدترین مرد کوئی نہیں۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے، اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک پیارے سے کمنٹ کے ساتھ ہمارے چینل آفتاب عالم اسلامک آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔